السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1980 کے اندر جو ہے ریاض احمد گوہر شاہی، اس نے ایک تنظیم بنائی تھی سرفروشان اسلام۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دل بنا ہوتا تھا، اس میں بیچ میں اللہ لکھا ہوتا تھا، تو وہ لوگ سروں پہ باندھتے تھے اس کو۔ اور یہ تحریک جو ہے یہ چلی تھی کوٹری سے، یعنی حیدرآباد کی طرف سے، وہاں سے تحریک اٹھی اور کراچی میں بھی اس کا بڑا زور ہوا، اور اس طرح یہ تحریک بڑی سپیڈ سے پھیلی۔ اور اس کے کچھ عرصے بعد پھر جو ہے یہ خواجہ شمس الدین عظیمی کا مراقبہ حال بنا کراچی کے اندر، اور اس کے بعد پھر مولانا الیاس قادری جو ہے انہوں نے ایک جماعت بنائی اور دعوت اسلامی کے نام سے۔ اچھا، اب ان تینوں کے اندر اگر میں تھوڑا سا موازنہ کروں تو ایک چیز نظر آتی ہے کہ جس میں سے پہلے جو دو تھے وہ تو صوفیانہ طرز کے تھے، اور ان کا جو ہے وہ روحانی سلسلہ تھا، جس میں مطلب سب سے پہلے تو یہ ریاض احمد گوہر شاہی کو لے لیں، وہ مہدیت کا قائل تھا۔ بہرحال وہ صوفیت کے اندر جو ہے نا مہدیت کا ایک وہ ہوتا ہے قانون یا مذہب ہے، مہدوی مذہب کہہ لیں، وہ اس کا ماننے والا تھا۔ بہرحال اس کے بعد پھر یہ جو ہے خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا مراقبہ حال، یہ بھی بڑا مشہور ہوا۔ اچھا، ان دونوں کے برخلاف جو ہے مولانا الیاس قادری نے جو جماعت بنائی اپنی، تو مجھے یاد ہے 87 کے اندر میں پہلی دفعہ جب ان کا ایک یہ ہوا تھا یہاں پر اجتماع ککری گراؤنڈ میں، وہ میں نے اٹینڈ کیا تھا، تو اس میں بہت تھوڑے لوگ تھے اس ٹائم پہ، لیکن بعد میں ریاض احمد گوہر شاہی کی جماعت ٹوٹ گئی اور اس نے اپنے آپ کو جو ہے ڈکلیئر کر دیا کہ میں مہدی ہوں، اور اس طرح کر کے وہ جتنی نفری تھی وہ سارے کے سارے وہ دونوں گروپ والے اس طرف کنورٹ ہوئے۔ اچھا، یہ الیاس قادری صاحب نے جو جماعت بنائی تھی، ان کا نظریہ تھوڑا سا ہٹ کے تھا۔ اب کیونکہ وہ صوفیت کے اندر تھے اور یہ اس سے ہٹ کے تھا، اس کے اندر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے صوفیت کے اندر، روحانی کانسیپٹ، اس کے اندر وہ اپنے اوپر توجہ دیتے ہیں اور وہ کنسنٹریشن کرتے ہیں اپنی ذات کے اوپر، جس کو یہ کہہ لیں کہ رہبانیت کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، آسان الفاظ میں سمجھ لیں۔ تو اس کے برعکس انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا کہ یعنی مجھے اپنی اور سب کی جو ہے رہنمائی کی کوشش کرنی ہے یا اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ ان کا سلوگن بڑا مشہور ہوا۔ تو اس طرح سے یہ زور پکڑتا گیا۔ میرا موضوع اصل میں جو بن رہا تھا وہ تھا مراقبہ، اس لیے میں نے تھوڑا سا ذکر ان کا کر دیا کہ صوفیت کا، کہ ایسا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کے اوپر جو میں نے مطالعہ کیا اور جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں مراقبہ کیا ہے، تو میرے اندازے کے مطابق مراقبہ جو ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ مراقبہ جو ہے وہ کنورٹ ہو کر آیا ہمارے پاس۔ ہاں، یہ لفظ ضرور ہے اسلام میں، قرآن کے اندر رقب کا لفظ آیا ہے، اور مراقبہ جو ہے رقب سے نکلا ہے۔ اس کا مصدر جو ہے یا اس کا روٹ ورڈ جو ہے رے قاف اور با، رقب۔ جیسے قرآن کی ایک آیت ہے فکو رقبہ، اب یہ سورہ بلد کی آیت ہے فکو رقبہ، تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کسی کی گردن چھڑاؤ، تو اب یعنی کسی کو کسی مشکل سے نکال دینا۔ جیسے اس کی اگلی آیت میں پتہ چلتا ہے فکو رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، او اطعام، یا پھر کسی کو آپ طعام دیتے ہو، فی یوم ذی مسغبہ، ان دنوں کے اندر انہیں یام میں جب اس کے گھر فاقے چل رہے ہیں۔ تو یہ یہاں سے جو لفظ ہے رقب سے، جیسے رقیب لفظ بنتا ہے، اب اگر رقیب کو اردو میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے مد مقابل، لیکن عربی کے اندر جو رقیب لفظ ہے اس کے معنی بنتے ہیں نگران کے، یا نظر رکھنے والا، سمجھے کہ نگرانی کرنا یا نظر رکھنا کسی پہ۔ تو اگر ہم اس کے کوئی معنی اور بھی لے لیتے ہیں، جس طرح اصطلاحی معنی ہوتے ہیں لیکن وہ روٹ سے ٹیلی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، جیسے میں نے کہا تھا فکو رقبہ، تو اب یہ جو ایک طرح سے آپ کسی کے اوپر نگران ہیں یا کسی کی کو نظر میں رکھا ہوا ہے آپ نے کہ یار اس کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، مجھے اس کا خیال رکھنا ہے،
یا کسی پہ قرضہ ہے اس کی گردن چھڑا دیا آپ نے، تو جتنے بھی الفاظ جو روٹ سے میچ ہوتے ہیں وہی لیے جائیں گے، کیونکہ عموماً ہمیں یہ ایک پریشانی ہوتی ہے کہ ایک ایک لفظ سے کئی کئی معنی، بہرحال وہ اپنے روٹ پہ قائم ہوتے ہیں وہ الفاظ۔ تو بہرحال اگر میں مراقبے کی بات کروں تو اس کا جو دور ہے وہ یہ کافی قدیم ہے، یہ مراقبہ جو ہے یہ ابھی سے نہیں ہے کافی۔ تو اس کے بارے میں کچھ قیاس یہ ہے کہ یہ ہندوستان کے ابتدائی قدیم دور کے اندر بھی رہا، پھر چائنا کے اندر تھا، یا پھر کچھ مسلم صوفیہ کے اندر بھی آ گیا۔ اچھا، وہ صوفیوں کا وہ دور جو اللہ کے نبی کی کافی عرصے کے بعد شروع ہوا تھا سلسلہ، اس کے اندر جو آیا ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں انوائرمنٹ سے ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو گوتم بدھ تھا، جو نیپال کا بال ایک شہزادہ تھا یہ، تو اس نے جب غور کیا دکھوں کے اوپر تو اس نے یہ اندازہ لگایا کہ دکھ سب کے ساتھ ہے۔ اب بادشاہ کا بیٹا اگر دکھ کے اوپر غور کر رہا ہے تو یقیناً دکھ بادشاہوں میں بھی ہے، یعنی دکھ ایسی چیز ہے کہ جو سب کے ساتھ ہے۔ تو یہ اسی فکر میں باہر لیے نکل گیا گھر چھوڑ کے، اور اس نے پہلی دفعہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہیں سے شروع ہوا، یہ رہبانیت کا۔ یہ میری اپنے نظریہ ہے، میں اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ نہیں دے رہا، کیونکہ یہ قدیم ہے گوتم بدھ کا دور۔ تو یہ جو گھر چھوڑ کے چلا گیا قبل از مسیح ہے اس کا دور۔ تو یہ جو اس نے رہبانیت اختیار کی اور اس نے غور شروع کیا، تو مراقبہ بیسیکلی یکسوئی کا نام ہے۔ تو اس میں یعنی یکسوئی کے اوپر کے لیے ہی بندہ جو ہے وہ بیٹھتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو مراقبہ کرتے ہیں اس کے مختلف طریقے ہیں، بعض لوگ ضربے لگا رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ اس طرح کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور لمبی لمبی سانسیں لیتے ہیں۔ بہرحال وہ ہم جب موازنہ کریں گے مراقبے کا تو اس میں دیکھیں گے۔ پہلے میں بات کر رہا تھا گوتم بدھ کی۔ تو گوتم بدھ نے دکھ کے اوپر جب غور کرنا شروع کیا تو اس میں 4 اسٹیپ نظر آئے۔ اس نے کہا کہ جی دکھ جب کسی کو ملتا ہے تو اس کو برداشت بھی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ برداشت کرنا ہے اس کو، یعنی دکھ کی پھر وہ پر جب غور کیا اس نے اسی 4 قسمیں بنا دی۔ اس نے کہا دکھ سے برداشت ملتا ہے، اور دکھ ملتا کیوں ہے؟ تو دوسری قسم اس نے کہا جی وہ خواہشات، کہ جب ہم اپنی خواہشات کو بڑھا لیتے ہیں یا ہم خواہشات کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں تکلیف یا دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تیسرے اسٹیپ میں اس نے کہا کہ اس کا خاتمہ، اس کے خاتمے پہ اس نے غور کیا کہ اس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو گھٹائیں۔ اور چوتھا اسٹیپ جو اس نے نکالا اس کا، تو اس نے کہا چوتھا پوائنٹ اس کا یہ بنا، اس کے ذہن میں تھا کہ خاتمے کا راستہ ہونا چاہیے کوئی۔ اس راستے کے اوپر اس نے پھر 8 پوائنٹ اپنے دیے۔ وہ 8 پوائنٹ کیا تھے کہ جی نظریہ، کہ ہمارا ایک نظریہ ہونا چاہیے جو ہم زندگی گزارتے ہیں، ایک نظام یا نظریے کے تحت ہم زندگی گزاریں اپنی زندگی کو۔ تو سب سے پہلے ہم اپنا ایک نظریہ بنائیں، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ نظریہ بنانے کے ساتھ ساتھ یعنی جو ہم عمل کرتے ہیں تو اس کی باقاعدہ ایک نیت ہونی چاہیے، اور وہ نیت جو ہے نا اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ اس کا تھا کہ گفتار ہماری اچھی ہونی چاہیے، جب ہم کسی سے کلام کرتے ہیں تو ہماری بات ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، ہماری بات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس طرح چوتھا پوائنٹ اس کے ذہن میں تھا نیکی، یعنی ہم نیکی سے مراد اچھے عمل، یعنی ہمیں معاشرے میں اچھے عمل کرنا چاہیے۔ تو ہم تکلیف سے نکلنے کا ایک طریقہ اس نے یہی بتایا کہ یعنی دکھ سے چل رہے تھے ہم یہ، تو اس نے کہا کہ ہمیں اچھے عمل کرنا چاہیے چوتھے پوائنٹ میں۔ 5ویں میں اس نے کہا کہ ہمارا روزگار جو ہے وہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے روزگار سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یعنی ہم ایسا روزگار نہ کریں کہ دوسرے کے لیے مشکل۔ ہمیں تو پیسہ مل رہا ہے، ہمیں تو روزگار مل گیا، لیکن دوسرا جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ایسا عمل بھی نہ ہو۔ جیسے میں مثال لے لیتا ہوں، سود، یعنی اگر کوئی سود کو اپنا روزگار بنا لیتا ہے تو وہ تو اس کو تو پیسہ ملتا ہے لیکن دوسرا پریشان رہتا ہے، تو یعنی وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک پوائنٹ رکھا، یہ 5واں ہو گیا نا۔ چھٹا اس کے پاس اس کے ذہن میں تھا کہ ذہنی ترقی ہونی چاہیے انسان کے پاس، یعنی اس کا ذہن جو ہے وہ بھی ترقی کرے، یعنی اس کا ذہن ترقی کرے سے مراد کہ اس نے اگلے پوائنٹ میں کلیئر کیا کہ شعور کو بیدار کرے اپنے۔ اور 7ویں پوائنٹ میں جب اس نے شعور کی بات کی تو یعنی جب شعور صحیح ہوگا تو ذہنی ترقی ہوگی۔ پھر اس طرح آخری پوائنٹ اس کا تھا یکسوئی، یعنی یہ سب چیزیں نا یکسوئی کے بغیر ممکن نہیں ہے، یہی ہے جی مراقبہ۔ تو مراقبہ اسی کو مراقبہ کہیں گے۔
اب اگر میں مراقبے کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں کہ ایک مراقبہ وہ ہے جو مذہبی مراقبہ کہہ لیں اب، کیونکہ پھر یہ عیسائیت میں بھی آیا، کیونکہ اس کا دور بہت پرانا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے، تو میرا خیال ہے کہ 500-600 سال پیچھے چلے جائیں تو جب کا دور ہے، تو یہی چیزیں جو ہے پھر وہ مذاہب کے اندر شامل ہونی شروع ہو گئی. تو رہبانیت جو ہے پھر وہ رہبانیت کا تصور جو ہے وہ عیسائیوں میں بھی آیا، یہودیوں میں آیا، ایون عیسائیوں میں آیا، اور پھر وہی صوفیہ کے اندر بھی آیا مسلمانوں میں، اور یہ ہندوؤں میں بھی آیا. تو گوتم بدھ جو ہے وہ بدھ مت جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیٹ کرتا ہے ہندوازم سے، حالانکہ وہ بالکل نہیں کرتا، لیکن بالکل میچ نہیں ہے، تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن وہ کچھ حد تک اس کے اندر ہے کچھ چیزیں. تو یہ پھر مذاہب میں یہ چیزیں شامل ہونے لگ گئی مراقبے کی. تو جب اس کو مذہبی حساب سے دیکھتے ہیں تو جتنے بھی جیسے عیسائیوں میں راہب ہوتے ہیں، تو راہب بھی گوشہ نشینی کو کہتے ہیں، اور مراقبہ بھی یہی چیز ہے کہ آپ ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور اپنی مطلب یعنی اپنی توجہ جو ہے وہ صرف ایک طرف کر لیں اور آرام دہ حالت میں بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد لمبی سانسیں لیں، اپنے آپ کو بالکل ریلیکس محسوس کریں. اور اس کو مذہب کے حساب سے جب دیکھا گیا تو اس کے اندر کچھ کلمات، یعنی مسلمانوں میں بھی جو سلسلہ چلا تو وہ ذکر کی محفلیں ہونے لگی، تو وہ ذکر میں بھی وہ ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد ضربے لگا رہے ہوتے ہیں آواز نکال کے، یعنی دنیا سے کٹ کے وہ ذکر کی محفلیں لگنے لگیں. اسی طرح ہندوؤں میں بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے منتروں سے کرتے ہیں. اسی طرح یہ عیسائیوں کے اندر کانفیس کرتے ہیں وہ لوگ. تو اسی طرح سے یہ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنی ذات کی نفی کرنا ہے اور اپنے منفی خیالات کو ہٹانے کے لیے کیا جاتا ہے عمل، جو ان کا کہنا ہے. اب اس کے اندر ان کا کہنا یہ ہے کہ مراقبے کے اندر یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ جی آپ نے کم بولنا ہے، ہجوم سے بچنا ہے، یعنی وہ ہمیں کیا لے کے جا رہا ہے، تنہائی کی طرف، اور اپنی ذات کے حد تک جو ہے نا کے اوپر غور کرنا. اب یہی چیز مذہب کے اندر آگے چلی تو پھر انہوں نے غیب کے اوپر بھی، یعنی ایک ہوتا ہے ظاہر، ایک ہوتا ہے باطن، یعنی باطنی چیزوں پہ بھی غور کرنا شروع کر دیا، یعنی یکسوئی کے ساتھ کنسنٹریشن. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی مراقبہ وہ ہے جو ہمیں اپنی ذات تک محدود کرتا ہے اور اپنی اصلاح کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں. جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ دو نظریے تھے، گوہر شاہی کا اور شمس الدین عظیمی صاحب کا، یعنی روحانیت کا. تو اس میں یہ تھا کہ یعنی اپنے اندر روحانیت لانا، یعنی اپنی بات کرنا، خالی اپنی ذات. اس کے برعکس تیسرا جو مولانا الیاس قادری صاحب آئے تھے، انہوں نے جو نظریہ پیش کیا تھا کہ یعنی مجھے اپنی اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ ان کا آج بھی یہ لوگ اس کے نعرے لگاتے ہیں. تو اب اگر مراقبے کا میں دوسری طرف آ جاؤں، یعنی یہ تو ہو گیا مذہبی مراقبہ. اب دوسرا مراقبہ جو ہے وہ ہے صحت اور توانائی یا تندرستی کہہ لیں. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح مارشل آرٹ ہے، مارشل آرٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک طرف اس طرح کر کے بیٹھ جاتے ہیں، دونوں ہاتھ ایسے رکھے اور لمبی لمبی سانسیں لے رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو وہ بھی یکسوئی کنسنٹریشن کرتے ہیں اس کے اوپر، اور اپنے اندر وہ طاقت لے کر آ رہے ہوتے ہیں، وہ فیل کرتے ہیں کہ اندر میرے اندر پاور آ رہی ہے. تو اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ پریکٹس کرتے ہیں، اور وہ اینٹیں توڑنا یا اپنے اندر پاورفل مطلب یعنی پنچ مارنا، تو یہ سب وہ یکسوئی کی وجہ سے، مطلب یعنی یہ اس کو بھی مراقبے کا نام دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی اسی طرح بیٹھتے ہیں. اسی طرح دوسری طرف آ جائیں آپ تو ایک اور ایکسرسائز ہے یوگا. تو یوگا بھی یہی ہے، یعنی یہ میں صحت کی بات کر رہا ہوں، یعنی اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ مطلب یعنی یہ اگر ادھر سے آیا ہے تو اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے یا مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے، ایسا نہیں ہے. کیونکہ یہ کوئی چیز اگر اچھی ہوتی ہے ہمیں لے لینا چاہیے، لیکن اس کو دین کا حصہ نہ بنائیں. اگر ہم دین کا حصہ بناتے ہیں تو پھر وہ بدعت کہلائے گی، وہ دین میں اضافہ کہلائے گا. لیکن اگر ہم اس کو ایز اے ایکسرسائز لے لیں، کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے جنہوں نے ان چیزوں پہ غور کیا ہے کہ یہ یوگا جو ہے وہ صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے. بلکہ میرا ایک دوست ہے جو میرا ہم عمر ہے، لیکن میں آج بھی دیکھتا ہوں تو وہ اپنے اندر بڑا مضبوط ہے. یعنی اس کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے جیسے کوئی ینگ لڑکا ہے، حالانکہ اس کا بیٹا بھی جوان ہے اور وہ خود بھی جوان ہے، اور ابھی بھی وہ ایکسرسائز کرتا ہے، اپنی یوگا کی بیٹھک لگاتا ہے وہ بریدنگ کر کے. بلکہ میں ایک دفعہ میں نے اس کو دیکھا تو میں بڑا حیران تھا کہ میں وہ فولڈنگ چارپائی تھی میرے پاس، میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گیا.
تو میں نے اس سے کہا کہ تم یوگا کی اکثر بات کرتے ہو تو آج مجھے اپنا یوگا دکھاؤ. تو اس نے مجھے اس کا پائپ تھا اس کو ایسے کر کے دونوں ہاتھوں سے پکڑا, اور پکڑنے کے بعد اپنی باڈی کو اس نے بالکل ایسے اسٹریٹ کر لیا, اور اس کے بعد اس نے ٹانگیں اوپر کر لی دونوں ایسے جوائنٹ کر کے ٹانگوں کو, اور اس کے اوپر ایسے اپنے آپ کو جما لیا اور ڈپس لگا کے دکھایا مجھے. تو میں حیران رہ گیا کہ باڈی پہ اتنا کنٹرول. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی باڈی کے اندر لچک پیدا کرتے ہیں اور اپنی سانس کو مضبوط کرتے ہیں. تو یہ بطور ایکسرسائز بہت اچھی چیز ہے. تو مراقبہ, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو کہ مراقبہ کوئی بری چیز ہے, لیکن وہ جو ہم لے کے جاتے ہیں دوسری طرف جو بدعت کے سائز میں, اس طرف سے ہٹ کے اگر اس طرف کیا جائے تو اپنی صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے. تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا میرے ذہن میں تھا کہ اس کا موازنہ بھی کر کے دکھا دوں آپ کو میں کہ مذہبی مراقبہ کیا ہے اور یہ ایکسرسائز والا مراقبہ کیا ہے. تو مراقبے کی جو میری سمجھ میں آئی یہ بات یہ ہے کہ یہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو ذکر اذکار کے اوپر تو میں پہلے بھی پروگرام کر چکا ہوں کہ جو ضربے لگاتے ہیں, یعنی جس طرح ہندوؤں میں وہ منتر پڑھتے ہیں, یہ یہاں پر اپنے کلمات کچھ بنا لیتے ہیں منتر ٹائپ کے, اور اس کے بعد بھائی اللہ کا ذکر جو ہے وہ تو ہر وقت ہے. اگر آپ جتنا اب نماز پڑھ رہے ہیں کہ یہ ذکر نہیں ہے, یہ تو بلکہ افضل الذکر ہے. اگر آپ کو ذکر بڑھانا ہے آپ نفلیں بڑھا دیں, اپنی تہجد میں اٹھیں نمازیں پڑھیں. تو اب یہ تھوڑی کہ آپ تنہائی میں جا کے ایک گوشہ نشین اختیار کر کے کسی کی چیز کو آپ اس کے ساتھ کسی مذہب کو اس کے ساتھ ملا کے اور یہ پیش کریں کہ جی ہم بڑے ذکر والے ہیں. تو بہرحال جو میرے سمجھ میں آیا میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ بات, اپنی جو تحقیق میری چھوٹی موٹی تھی غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مراقبہ کرنا چاہیے لیکن ہمیں اس کو مذہب کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. چلے بہرحال اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.